برادران ملت اسلامیہ، میرے قابل قدر میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی عزت دار میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ہمارے مرکز عقیدت، ہمارے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کیجئے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے سماعت فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم اس دنیا میں آئے اللہ نے کسی مقصد کے لیے بھیجا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آ کر اس کی عبادت کریں۔ میرے دوستو، ہماری جو عمل کی کھیتی ہے اس میں ہمیں نیکی کے دانوں کو بونا ہے، یا تو ہم لوگ نیکی کے دانوں کو بوئیں گے یا برائی کے دانوں کو بوئیں گے، لیکن جو بوئیں گے اس کا صلہ آخرت میں ہمیں پانا ہے۔ حمد باری تعالیٰ کا مطلب سماعت فرمائے۔ اگر کچھ سمجھ میں آئے، پسند آئے تو سبحان اللہ اور الحمدللہ ضرور کہیں۔ اپنے عمل کی کھیتی میں اے بندے، اپنے عمل کی کھیتی میں، اپنے عمل کی کھیتی میں نیکی کے دانے بو جا، نیکی کے دانے بو جا، اپنے عمل کی کھیتی میں، اپنے عمل کی کھیتی میں نیکی کے دانے بو جا، اور جس نے تجھے دنیا میں بھیجا ذکر میں اس کی کھو جا۔ اے بندے اللہ والا ہو جا، بندے اللہ والا ہو جا۔ کون کون اللہ والا ہونا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ تو میرے دوست، اگر اللہ والے ہونا چاہتے ہیں تو میرے دوست کو برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جو ہمارے امام صاحب بتاتے ہیں ان باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ میرے دوست کوئی امام، کوئی استاد، کوئی عالم، کوئی مفتی اپنے گھر کی بات نہیں کرتا۔ میرے دوست جو کچھ بتاتا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتا ہے، اللہ کا فرمان اور اس کا حکم بتاتا ہے، اور نبی کے نبی میرے دوست نبی نے جو فرمایا ہے، نبی کی زبان سے جو نکلا ہے وہی باتیں آپ حضرات تک ہم لوگ پہنچاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ والا ہونے کے لیے ان باتوں کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا جو امام ہمیں بتاتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنے عمل کی کھیتی میں نیکی کے دانے بو جا، اپنے عمل کی کھیتی میں نیکی کے دانے بو جا، اور جس نے تجھے دنیا میں بھیجا ذکر میں اس کی کھو جا۔ اللہ والا ہو جا بندے، اللہ والا ہو جا، اللہ والا ہو جا بندے، اللہ والا ہو جا۔ اور
یہاں پر اللہ کی محبت دیکھنا ہے، اور جس کے دل میں شیطان کی محبت ہوگی وہ شیطان کے راستے پر چلے گا، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ اللہ کے گھر کی طرف اپنے قدموں کو بڑھائے گا۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے توجہ چاہوں گا کہ ایک طرف مسجد ہے تیری، ایک طرف میں کھانا ہے، میں کھانا مطلب جہاں شراب ملتی ہے۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے توجہ چاہوں گا کہ ایک طرف مسجد ہے تیری، ایک طرف میں کھانا ہے، اب یہ تیری نیت پر ہے، تجھ کو کہاں پر جانا ہے، تجھ کو کہاں پر جانا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرے دوستو، چاہے تم اعمال نیک کرو یا برے کرو، لیکن میرے دوستو سب سے پہلے تم نیت کرو گے۔ میرے دوستو، اگر تم میں کھانے کی طرف جانا چاہتے ہو، شراب کھانے کی طرف جانا چاہتے ہو، تو میرے دوستو اس وقت تم لوگوں کے دلوں میں نیت آئے گی کہ چلو شراب پینے چلتے ہیں۔ اگر تم میرے دوستو جوئے کی طرف جانا چاہتے ہو تو تمہارے دل میں نیت ہو جائے گی کہ چلو جوئے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے دوستو کہیں باجا بج رہا ہے، کہیں بینڈ بج رہا ہے، تو میرے دوستو تمہارے دل میں نیت آئے گی کہ چلو اس کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو کوئی اللہ کا بندہ ہے، کوئی نیک بندہ ہے، اس کے دل میں اگر نیت آ گئی کہ چلو اذان ہو رہی ہے مسجد کی طرف جاتے ہیں، ابھی ارادہ ہی کرے گا میرے دوستو، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دیں گے فرشتے۔ برادران ملت اسلامیہ، جو بھی نیک کام کرو گے میرے دوستو اس کی بھی نیت کرنا پڑے گی، برے کام کرو گے اس کی بھی نیت کرنا پڑے گی۔ پہلے دل میں میرے دوستو نیت کا خیال آئے گا، اور میرے دوستو دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے، دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک طرف مسجد ہے تیری، ایک طرف میں کھانا ہے، اور اب یہ تیری نیت پر ہے، تجھ کو کہاں پر جانا ہے، تجھ کو کہاں پر جانا ہے۔ اور یہ بندے، ارے لال پری بھی تجھ کو بلائے، پینے والے اچھے سے جانتے ہیں یہ نام، کہ لال پری بھی تجھ کو بلائے اور ادا بھی بلاتی ہے، کہ دیکھنا ہے کہ تیری محبت کس کا ساتھ نبھاتی ہے، کس کا ساتھ نبھاتی ہے، کہ شیطان تیرا دوست ہے تو، ارے شیطان تیرا دوست ہے تو پھر میں کھانے کو جا۔ شیطان سے کس کس کی دوستی ہے؟ کسی کی نہیں۔ میرے دوستو تو میں کھانے کی طرف اپنے قدموں کو مت بڑھاؤ۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ شیطان تیرا دوست ہے تو پھر میں کھانے کو جا، اور اللہ سے گر پیار ہے تجھ کو سجدے میں اس کی کھو جا۔ ارے اللہ والا ہو جا بندے، اللہ والا ہو جا، اللہ والا ہو جا بندے، اللہ والا ہو جا، اللہ والا ہو جا، مولا والا ہو جا۔ اور میرے دوست شاعر آگے کیا فرما رہا ہے کہ سچا سجدہ اچھی نیت اور یتیموں سے محبت، ذکر محمد نرم دلی اور ولیوں سے محبت، اور ولیوں سے محبت، کہ سچا سجدہ اچھی نیت اور یتیموں سے محبت، ذکر محمد نرم دلی اور ولیوں سے محبت، کہ یہ جتنی چیزیں ہیں پہلے، ارے یہ جتنی چیزیں ہیں پہلے پابند ان کا ہو جا،
ارے پابند ان کا ہو جا، اور محشر تک پھر چین سے بندے سجد، محشر تک پھر چین سے بندے قبر میں اپنی سو جا، اللہ والا ہو جا بندے، اللہ والا ہو جا، اللہ والا ہو جا بندے، اللہ والا ہو جا۔ اور حمد باری تعالیٰ کا آخری شعر سماعت فرمائے کہ آج ہم ناز کرتے ہیں کہ میں نے لاکھوں کما لیے، کوئی ناز کرتا ہے ہم نے کروڑوں کما لیے، کوئی کہتا ہے میں نے بنگلہ بنا لیا، کوئی کہتا ہے میں نے گاڑیاں خرید لی، کوئی کہتا ہے میرے پاس مرسڈیز ہے، لیکن میرے دوستوں ساری کی ساری چیزیں یہی رہ جائے گی۔ اور جب تمہاری روح قبض ہوگی، جسے تم بیٹا کہتے ہو، جسے تم بھائی کہتے ہو، جسے تم اپنا کہتے ہو، تمہارے انتقال کے بعد یہی تمہاری دولت کے بٹوارے کر لیں گے، یہی تمہارے دولت کے حصے کر لیں گے، یہی تمہاری دولت کو چھین لیں گے، یہی تمہاری دولت لے لیں گے۔ میرے دوستو تم نے لاکھوں بھی کمائے تو یہی چھوڑ کر جاؤ گے، کروڑوں کمائے یہی چھوڑ کر جاؤ گے۔ میرے دوستو چاہے بنگلہ بنا لیا وہ بنگلہ بھی یہی چھوڑ جاؤ گے، گاڑیاں خرید لی وہ بھی یہی چھوڑ کر جاؤ گے۔ ساتھ میں کیا جائے گا میرے دوستو؟ ساتھ میں جانے والی چیزیں میرے دوستو وہ ہے، میرے دوستو اپنے اعمال ہے۔ میرے دوستو اگر تم نے نمازوں کو پڑھا ہے تو نمازیں تمہاری ساتھ جائے گی، روزے رکھے ہیں تو روزے تمہارے ساتھ جائیں گے۔ میرے دوستو جتنے نیک اعمال کیے ہیں میرے دوستو وہ تمہارے ساتھ جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے اگر تم نے برائیاں کی ہے، اگر بد اعمال کیے ہیں، اگر گناہ کیے ہیں تو میرے دوستو وہ بھی تمہارے ساتھ جانا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ برے اعمال زمین پر چھوڑ کر جاؤ گے، برے اعمال یہاں چھوڑ کر جاؤ گے، نہیں میرے دوستو، اگر اچھے کام کیے ہیں تو وہ بھی لے کر جاؤ گے، اور برے کام کیے ہیں تو وہ بھی اعمال ہمیں ساتھ لے کر جانا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اس دولت پر ناز نہ کر، تیرے اپنے اس کو لوٹیں گے، اور کچھ نہ کر پائے گا جس دم سانس کے دھاگے ٹوٹیں گے، سانس کے دھاگے ٹوٹیں گے۔ اور آج اکڑ کر چلتا ہے تو کل مٹی میں دبنا ہے، اور بنگلہ گاڑی دولت شہرت 4 دنوں کا سپنا ہے، ارے 4 دنوں کا سپنا ہے۔ کہ مانگ لے مہربا کے تو پابند، ذکر خدا کا ہو جا، ارے ذکر خدا کا ہو جا، اور ہم پہ کرم فرمائے گا، ارے سجدے میں اس کی کھو جا، اللہ والا ہو جا بندے، اللہ والا ہو جا، اللہ والا ہو جا بندے، اللہ والا ہو جا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے رسول اور آل رسول پر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجد والکرم والہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فليس مني۔
صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والناصرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کی جانثاروں، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، صاحب کردگار، نائب پروردگار، ہم غریبوں کے غمگسار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں میرے دوست غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے، عاشقی کا ثبوت دیتے ہوئے، غلامانہ طریقے سے عاشقانہ انداز میں پیارے نبی کی پیاری بارگاہ میں پیاری پیاری درود پاک پڑھ لیجیے، پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد والی بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو دل کی، یہی ہے آرزو دل کی کہ فیضان قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو دل کی کہ فیضان قرآن عام ہو جائے، اور ہر ایک پرچم سے اونچا، ہر ایک جھنڈے سے اونچا، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اور زندگی دی ہے مولا، اے میرے مولا کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، اور پاؤں ہمیں بخشے ہے تو طیبہ کا سفر بھی دینا، اور گفتگو تو نے سکھائی، بولنا تو نے سکھایا، گفتگو تو نے سکھائی مولا، میں تو گنگا تھا، آج جب میں بولوں تو زبان میں اثر بھی دینا، آج جب میں بولوں تو زبان میں اثر بھی دینا۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، پیارے آقا فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت میں سے ہے۔ میرے دوستو نکاح کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب نبی کی سنت نکاح ہے، میرے دوستو سنت کام ادا کرنے سے پہلے ہمیں کتنے برے کام کرنا چاہیے بتائیے؟ کوئی بھی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، برائیوں سے بچنا چاہیے، لیکن آج کا ماحول الٹا ہی نظر آتا ہے۔ میرے دوستو نبی کی سنت ادا کرنا ہے، میرے دوستو نبی کی سنت ادا کرنے سے پہلے اتنے خرافات ہم کرتے ہیں، اتنے گناہ ہم کرتے ہیں، اتنے حرام کام ہم کرتے ہیں کہ میرے دوستو شیطان بھی شرما جاتا ہوگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک طرف نبی کی سنت کو ادا کرنے والے ہیں اور دوسری طرف اتنے خرافات کر رہے ہیں، اتنے حرام کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میں آپ حضرات کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو نبی کے سنت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہمارے لیے؟ تو میرے دوستو آپ لوگ جواب دو گے کہ نہیں، نبی کی سنت سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ لیکن میرے دوستو اسی نبی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے میرے دوستو آج تو یہ محفل سج گئی ہے۔ میرے دوستو یہاں پر میرے دوستو نبی کی محفل سجی ہے تو میرے دوستو یقیناً یہاں اللہ اور اس کے رسول، میرے دوستو اللہ کے رسول یہاں پر یقیناً موجود ہوگے، یہاں یقیناً اللہ کے رحمت و انوار کی بارش ہو رہی ہوگی۔ لیکن میرے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر نبی کی سنتوں کو ادا کرتا ہے تو میرے دوستو سب سے پہلے وہ میرے دوستو 50,000 کا بیان بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، 50,000 کا باجا بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، گھر کے اوپر میرے دوستو، گھر کے اوپر گنے کی پتی ہے، گھر کے اوپر کیلے کی پتی ہے، گھر کے اوپر ٹین ہے، گھر کے اوپر میرے دوستو گھر کے اندر کھانے پینے کا سامان نہیں، باپ نے قرضہ لیا، ماں نے قرضہ لیا، بھائی نے قرضہ لیا، اور یہ
بندہ یا دولہا یا دولہے کا باپ جو کوئی بھی ہے میرے دوستوں قرضہ لے کر میرے دوستوں اس حرام کام کو کرنے کے لیے قرضہ لے کر 50,000 کا بیان بلا رہا ہے۔ میرے دوستوں گانا اسلام میں حرام، گانا سننا اسلام میں حرام، میرے دوستوں ناچنا حرام، میرے دوستوں یہ تمام کام میرے دوستوں جن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے 50,000 روپے خرچ کر کے 25,000 روپے خرچ کر کے میرے دوستوں ہم اس بیان کو بلاتے ہیں۔ بلانے کے بعد میرے دوستوں بوڑھا بھی ناچ رہا ہے، جوان بھی ناچ رہا ہے، بچہ بھی ناچ رہا ہے۔ حد تو یہ ہو جاتی ہے میرے دوستوں، حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ کچھ میری ماں اور بہنیں میرے دوستوں باپ سامنے کھڑا ہے ناچتی ہی نظر آ رہی ہے، بھائی سامنے کھڑا ہے ناچتی ہی نظر آ رہی ہے۔ میرے دوستوں جتنے گھر کے لوگ میرے دوستوں قبیلے والے کھڑے ہوتے ہیں، رشتے دار کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جوان بچیاں ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جوان بچیاں ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے دوستوں یہی تمہاری غیرت ہے کہ میرے دوستوں تمہاری بیٹی تمہارے سامنے ڈانس کرے، تمہاری بیٹی تمہارے سامنے ناچے۔ میرے دوستوں جب یہ مردوں کے لیے ناچنا حرام ہے تو عورتوں کے لیے جائز کیسے ہو جائے گا؟ میرے دوستوں جب مرد نہیں ناچ سکتے تو عورتیں کیسے ناچ سکتی ہے؟ میرے دوستوں افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ میرے دوستوں افسوس جو اس وقت ہوتا ہے کہ میرے دوستوں باپ سامنے کھڑا ہوتا ہے اور بیٹی ناچتی ہے، شوہر سامنے کھڑا ہوتا ہے اور بیوی ناچتی ہے، بھائی سامنے کھڑا ہوتا ہے اور بہن ناچتی ہے، لیکن میرے دوستوں پھر بھی ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ برادران ملت اسلامیہ کل قیامت کے دن پیارے آقا کو کیا جواب دو گے کہ اس حرام نبی کی سنت ادا کرنے سے پہلے میرے دوستوں نبی کی سنت ادا کرنے سے پہلے ہم نے 50,000 کا بیان بلایا، وہاں پر ہم نے ہماری بہن کو نچایا، وہاں پر ہم نے اپنے بیوی کو نچایا، وہاں پر ہم نے اپنے یعنی عورتوں کو نچایا یا ہم خود ناچے؟ میرے دوستوں اس وقت کیا ہمارے آقا ہم سے خوش ہو جائے گے؟ پروردگار عالم ہم سے خوش ہو جائے گا؟ نہیں میرے دوستوں پروردگار عالم بھی ناراض ہوگا۔ میرے دوستوں تم کتنے بھی میرے دوستوں بہانے بنا لو، کتنے بھی میرے دوستوں باتوں کا انکار کر لو، لیکن میرے دوستوں اگر تم نے ناچا ہے تو میرے دوستوں یہ تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ فلاں انسان یعنی فلاں جگہ پر یہ یعنی باجے کے اندر ناچ رہا تھا، بینڈ کے اندر ناچ رہا تھا، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے۔ میرے دوستوں تمہارے جسم کے تمام اعضاء تمہارے خلاف ہو جائیں گے اور گواہی دیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ نبی کے نام پر میرے دوستوں نبی کی سنت کے نام پر تمام حرام کاموں کو کر رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے دوستوں میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی کی سنت ادا کرنا ہے۔ میرے دوستوں جس چیز کو حرام کہا گیا، گانے کو حرام کہا وہ گایا جا رہا ہے، ناچنے کو حرام کہا وہ ناچا جا رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ یہی تک محدود نہیں ہوتا، جو دولہا ہوتا ہے اس کے نوجوان دوست کہتے ہیں کہ آج تیری شادی ہے، آج کچھ پینے کے لیے ہو جائے، آج ہمیں کچھ پینے کے لیے مل جائے۔ برادران ملت اسلامیہ اور وہ دولہا بھی میرے دوستوں اس حرام کام کو کرنے کے لیے، اس شراب کو پینے کے لیے برادران ملت اسلامیہ انہیں پیسے دے دیتا ہے۔ میرے دوستوں افسوس کا مقام ہے وہ دولہا بھی اتنا ہی گناہگار بنے گا جو پینے کے لیے پیسے دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچو ان خرافات سے۔ میرے دوستوں جب وہ پی لے گا، پینے کے بعد میرے دوستوں ناچے گا۔ میرے دوستوں حرام چیز کو جب وہ پی رہا ہے، دولہا بھی گناہگار، پینے والا بھی گناہگار، اور میرے دوستوں بعد میں میرے دوستوں دوسری بات یہ کہ پھر شادی والے اس کو سنبھال دے پیرو پینے کے بعد، کہیں یہ جھگڑا نہ کر لے، کہیں اچھے ماحول کو خراب نہ کر دے۔ برادران ملت اسلامیہ جن باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے میرے دوستوں ان باتوں سے ہم نہیں بچتے۔ یہاں پر میرے دوستوں جب بھی محفل سجائی گئی ہے، کون سی محفل ہے میرے دوستوں؟ یہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا، رسول کا ذکر ہوگا، ولیوں کا ذکر ہوگا، یہاں اچھی باتیں ہوگی، یہاں وصیتیں ہوگی، یہاں نصیحتیں ہوگی، لیکن میرے دوستوں یہاں پر لوگ موجود نہیں۔ یہاں بیٹھنے سے ہمیں فری میں نیکیاں ملنے والی ہے، آپ سے پیسے نہیں مانگتے، لیکن میرے دوستوں یہاں پر بیٹھنے سے آپ کو نیکیاں ملنے والی ہے، لیکن میرے دوستوں یہاں پر نہیں بیٹھو گے۔ میرے دوستوں 50,000 کا باجا بلا کر میرے دوستوں وہاں ناچنے کے لیے جائیں گے، گناہ کو کمائیں گے، پیسے دے کر گناہ کو ہم کمائیں گے ضرور۔ میرے دوستوں کیا پروگرام
مقام میں بلانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کہیں پر بیان آ جائے تو میرے دوستوں وہاں کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بوڑھا بھی وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، بچہ بھی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جوان بھی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، مرد بھی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، عورت بھی آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے میرے دوستوں کہ جن چیزوں سے، جن خرافات سے بچنا چاہیے، ان خرافات کی طرف ہم اپنے قدموں کو بڑھا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، دعویٰ یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، دعویٰ یہ کہ ہم نبی کے غلام ہیں، دعویٰ یہ کہ ہم گوشت کے چاہنے والے ہیں، دعویٰ یہ کہ ہم خواجہ کے ماننے والے ہیں، لیکن ذرا سوچو میرے دوستو، تم کتنے اپنے آپ میں اللہ کے بندے نظر آ رہے ہو؟ تم کتنے اپنے آپ میں نبی کے غلام نظر آ رہے ہو؟ تم اپنے آپ میں کتنے گوشت و خواجہ رضا کے غلام نظر آ رہے ہو؟ میرے دوستو جب اپنے کیریکٹر کو دیکھو گے، اپنے آپ کے اندر جھانک کر دیکھو گے تو میرے دوستو بہت سی کمیاں ہمیں نظر آئے گی۔ میرے دوستو انہیں کمیوں کو دور کیجئے اور میرے دوستو سچے عاشق رسول بن جائیے، سچے اللہ کے بندے بن جائیے، سچے گوش و رضا اور خواجہ کے چاہنے والے بن جائیں گے۔ میرے دوستو اگر سچے اللہ کے بندے بن گئے، سچے نبی کے دیوانے بن گئے، سچے گوش و خواجہ رضا کے چاہنے والے بن گئے تو میرے دوستو آپ بھی کہیں گے کہ نہیں یہ شیطان ہے، یہ باجا، اسے ہمیں نہیں لانا ہے، بلکہ ہمیں جب بھی کوئی شادی آئے، جب بھی کوئی شادی آئے، کوئی پروگرام میرے دوستو نکاح کا ہو تو میرے دوستو اس وقت ہمیں نبی کی محفل کو سجائیں گے، اس وقت ہم نبی کی محفل کو سجائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، کچھ لوگوں کو یہ باتیں کڑوی بھی لگ جاتی ہے کہ پیسہ ہمارا جاتا ہے۔ مولانا لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تکلیف تمہارے پیسے جانے سے نہیں، تکلیف یہ ہے کہ آپ نبی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے پہلے کتنی خرافات کو کر رہے ہو، کتنے حرام کاموں کو کر رہے ہو۔ جب یہ حرام کام کرو گے تو میرے دوست اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوگا تو ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ہم لوگوں کو قوم سے ہمدردی ہے۔ آج مولانا ندیم، مولانا مقدر، مولانا بسم اللہ، جتنے بھی تروی مولانا ہے یا جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، آپ لوگوں کو کیوں روکتے ہیں؟ میرے دوستوں اسی لیے روکتے ہیں، گناہوں سے اسی لیے روکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال کو لے جائے تو آپ گناہوں سے بچے رہے، آپ کے گناہ کم رہے اور نیکیاں زیادہ رہے۔ اور اگر گناہ زیادہ رہیں گے تو میرے دوستو تمہیں کوئی امام بھی نہیں بچا پائے گا جہنم میں جانے سے۔ یہ تمہارے اعمال میرے دوستو جو تم نے دنیا میں اکڑ کر کیے تھے، جو برے کام تم نے دنیا میں اکڑ کر کیے تھے، یہی برے کام تمہیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اس لیے بندے کر لے اے بندے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے اے بندے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ہے ورنہ جہنم کی سزا بہت کڑی، ہے ورنہ جہنم کی سزا بہت کڑی۔ برادران ملت اسلامیہ، اور میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ ہم نے دیکھا کہ شادی ہونے کے بعد عورتوں کو بہت ہی تکلیف دیتے ہیں۔ نکاح تو کر لیتے ہیں لیکن نکاح کے بعد عورتوں کو بہت ہی تکلیف دیتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ میرے دوستو آپ جانتے ہیں ہم میں سے کوئی انسان ایک پین کا ڈھکن وہ بھی نہیں ہمیں دے سکتا، لیکن باپ کا دل وہ ہوتا ہے، باپ کا جگر یہ ہوتا ہے کہ میرے دوست بچی کو چھوٹا سا بڑا کیا، چھوٹی سی بچی تھی، اسے پالا، اسے بڑا کیا، اس کی پرورش اچھے سے کی، اور جب بڑی ہو گئی تو میرے دوستو جس کو وہ جانتی نہیں اس کے نکاح میں اس کو دے رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جس کو پہچانتی نہیں، جن کے گھر والوں کو وہ جانتی نہیں، برادران ملت اسلامیہ، وہ شوہر جس کے نکاح میں وہ جا رہی ہے وہ اس کے لیے اجنبی تھا۔ میرے دوستو اس کے گھر کے لوگ اجنبی تھے، لیکن میرے دوستو وہ تیرا گھر بسانے کے لیے
تیرے گھر پر آ رہی ہے تو تیرا فرض کیا بنتا ہے کہ جب وہ آ گئی تو میرے دوستو شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کی تمام خواہشات کو پورا کر، تو میرے دوستو شریعت کے دائرے میں رہ کر اس سے بہت محبت کر، اسے مار پیٹ مت کر۔ برادران ملت اسلامیہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے دوستو یہ مار پیٹ کی وجہ سے کئی طلاق ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ مار پیٹ کی وجہ سے کئی رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ کو ان خرافات سے بھی بچنا چاہیے، ان بری باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں مبارکباد دوں گا ذاکر بھائی کو جو آج دلیمیا ہے کہ انہوں نے آج ایسی محفل سجائی کہ میرے دوستو جہاں پر اللہ اور اس کے میرے دوستو اللہ کے فرشتے یہاں پر موجود ہیں اور اللہ کے رحمت و انوار کی بارش یہاں پر ہو رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن کچھ لوگ ان باتوں سے محروم ہیں، کچھ لوگ ان باتوں سے محروم ہے، اس محفل سے محروم ہے، کیونکہ میرے دوستو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میں آپ حضرات کو کچھ باتوں کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کے یہاں پر جو حضرت ہے میرے دوست بہت ہی محنت کر رہے ہیں اور آپ حضرات کے گاؤں کا نام بھی اونچا ہو گیا، جو میں نہیں کر پایا انہوں نے وہ کیا ہے۔ میرے دوست، میں بھی یہاں پر کچھ روز رہا، 1 سال کے قریب رہا، لیکن جو میں نہیں کر پایا انہوں نے وہ کیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، امام سے محبت رکھیے، اگر وہ کوئی باتیں بتاتے ہیں شریعت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ بتاتے ہیں تو ان کا برا مت مانیے، بلکہ ان کا سپورٹ کیجئے، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ وہ آپ کو برا لگے اس لیے نہیں بتا رہے ہیں، وہ آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے اس لیے نہیں بتا رہے ہیں، یا آپ سے نفرت کرتے ہیں یا آپ سے دشمنی ہے اس لیے نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ میرے دوستو اگر ان باتوں سے آپ بچ گئے تو گناہوں سے بچ جاؤ گے، ان باتوں سے اگر آپ بچ گئے تو میرے دوستو جہنم سے بچ جاؤ گے، اگر ان باتوں سے بچ گئے تو میرے دوستو اللہ کے قہر و غضب سے بچ جاؤ گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے امام لوگ آپ حضرات کو کڑوی باتیں ہیں لیکن ضرور بتاتے ہیں، کڑوی باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ حضرات کے سامنے پھر بھی ان باتوں کو رکھتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کا دور دیکھیے میرے دوستو، چھوٹا سا بچہ بھی ہے اس کے زبان پر بھی گانے ہی گانے نظر آتے ہیں، بڑا بچہ ہے، بڑا نوجوان ہے اس کی زبان پر بھی گانے ہی نظر آتے ہیں، لیکن میرے دوستو وہی نوجوان جب بڑا ہو جاتا ہے، جب بڑا ہونے کے بعد میرے دوستو وہی نوجوان میرے دوستو نکاح کی مجلس میں جب بیٹھتا ہے، امام کے سامنے بیٹھا ہے، میرے دوستو نکاح پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے، میرے دوستو اس کے دوست آ کر کہتے ہیں حضرت ذرا دھیرے دھیرے پڑھائیے گا، کلمے آتے نہیں ہیں، آپ آہستہ آہستہ توڑ کر پڑھائیے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، افسوس کا مقام ہے اگر میرے نوجوان دوستوں سے، بچوں سے اگر پوچھا جائے کہ میرے بھائی میرے دوست بتا فلاں فلم میں کون سا گانا کتنی نمبر کا ہے، فوراً جواب دے دے گا، بتا یہ دھن کون سے گانے کی ہے، فوراً بتا دے گا، بتا یہ کون سے فلم کے ہے، فوراً بتا دے گا۔ لیکن میرے دوستو میرا نوجوان جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کا کلمہ اس کو یاد نہیں، جس نبی کے صدقے میں زندگی ملی اس نبی کا کلمہ یاد نہیں، جس نبی کے صدقے میں ہمیں روزی ملتی ہے، رزق ملتا ہے اس نبی کا کلمہ یاد نہیں، جس نبی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے اس نبی کا کلمہ یاد نہیں، جس نبی کا تو خود کو غلام کہتا ہے اس نبی کا کلمہ تجھے یاد نہیں۔ افسوس کا مقام ہے۔ اور میرے دوستو جب نکاح کا وقت آتا ہے محفل بیٹھی ہوتی ہے، کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر اس کا مذاق بنتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ میرے دوستو کلمے کبھی پڑھا نہیں، امام کے پاس کبھی گیا نہیں، کبھی درس سبق لیا نہیں، کبھی قاعدہ کھول کر دیکھا نہیں، کبھی امام سے کچھ سیکھا نہیں، کبھی امام کے پاس جا کر کچھ پوچھا نہیں۔ میرے دوستو جب پہلا کلمہ پڑھایا جاتا ہے وہ پہلا کلمہ بھی وہ بندہ صحیح سے نہیں پڑھ پاتا۔
افسوس کا مقام ہوتا ہے، سالانہ فلموں کے گانے یاد ہو جاتے ہیں، ہزاروں گانے تمہارے میرے دوستوں سینے میں تم محفوظ کر لیتے ہو، لیکن 5 کلمے یہ میرے دوستوں انہیں تم یاد نہیں کر پاتے۔ میرے دوستوں 5 کلمے یاد کرنا کوئی بڑی بات نہیں، ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ میرے دوستوں ہمارے ہی برادری میں کئی حافظ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن کتنا بڑا ہوتا ہے، 30 پارے، 6666 آیتیں، 540 رکوع۔ میرے دوستوں یہ تمام 30 پاروں کو ایک حافظ قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ جب وہ پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، جب وہ یاد کر لیتا ہے، کیا ہم سے 5 کلمے یاد نہیں ہو سکتے؟ یقیناً یاد ہو سکتے ہیں، لیکن میرے دوستوں ہمارے نوجوان علم حاصل کرنے سے میرے دوستوں کتراتے ہیں، شرماتے ہیں کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، یہ بچوں کا کام ہے، میں بڑا ہو گیا ہوں، اب نہیں سیکھوں گا، اب بڑا ہو گیا ہوں۔ لیکن میرے دوستوں تو جتنا شرما رہا ہے میرے دوستوں، وہی شرمندگی تجھے زیادہ شرمندہ کرنے والی ہے جب تیرے نکاح کا وقت آئے گا، جب تجھے میرے دوستوں کئی لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس وقت کیا میرے دوستوں وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو میرے دوستوں یہ تو خود کو نبی کا دیوانہ کہتا ہے، جب جلوس محمد ہی آتا ہے یہ نبی کے نام کا نعرہ تو زور اور شور سے لگاتا ہے، لیکن جب وقت آیا نکاح کا تو اسے کلمہ بھی یاد نہیں، پہلا کلمہ تک نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہوتا ہے میرے دوستوں کہ میرے دوستوں جن نوجوانوں کو کلموں کو یاد کرنا چاہیے، درس کو سیکھنا چاہیے، اسلام کا سبق سیکھنا چاہیے، میرے دوستوں دینی تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے۔ آج میرے دوستوں کوئی فری فائر میں مشغول ہے، کوئی انسٹاگرام میں مشغول ہے، کوئی فیس بک میں مشغول ہے، کوئی واٹس ایپ چلانے میں مشغول ہے، ہر کوئی میرے دوستوں موبائلوں میں مشغول ہے۔ میرے دوستوں قسم خدا کی جتنا میرا نوجوان جتنا میرا نوجوان موبائل پر انگلیاں چلا رہا ہے، اگر اتنی انگلیاں اگر تسبیح پر چلا دیتا تو میرے دوست اگر تسبیح پر چلا دیتا اتنی انگلیاں تو میرا رب راضی ہو جاتا۔ اگر میرے دوستوں جتنا تم میرے دوستوں فری فائر اور یہ فضول باتوں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہو، اگر مسجدوں میں سجدے کرتے تو میرے دوستوں اللہ بھی راضی ہو جاتا اور اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا۔ اگر مسجدوں کو آباد کرتے میرے دوستوں نوجوانوں کے پاس 3 گھنٹہ فلم دیکھنے کے لیے وقت ہے، چوکوں میں بیٹھنے کے لیے وقت ہے، میرے دوستوں پارٹیوں میں گھومنے کے لیے وقت ہے، ادھر ادھر جانے کے لیے وقت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ فلانے جگہ کی دعوت آئی ہے، نئے کپڑے پہنے، نئے جوتے پہنے، طرح طرح کے میرے دوستوں میک اپ وغیرہ کر کے میرے دوستوں اچھے سے دلہا کی طرح سج کے میرے دوستوں اس دعوت میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ بندہ بھول جاتا ہے کہ 5 وقت اللہ کے گھر سے ہمیں نماز کے لیے دعوت آتی ہے، اس نماز کی دعوت کا کیا ہوگا؟ برادران ملت اسلامیہ اس دعوت کے لیے تو تیار ہو گیا، اور یہاں پر اگر پوچھا جائے نماز کو کیوں نہیں آ رہا ہے تو کہہ دیتا ہے بے شرموں کی طرح کہ حضرت میں نے کھڑا کھڑا پیشاب کر دیا۔ ارے یہ کام تو جانوروں کا ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا، تو کب سے جانور ہو گیا؟ تو نبی کا دیوانہ ہے، تو نبی کا خود کو دیوانہ کہتا ہے، تو نمازوں کو کیسے ترک کر رہا ہے، تو نمازوں کو کیسے چھوڑ رہا ہے، تو کیسے سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، تو کیسے اچھے کاموں کو چھوڑ رہا ہے؟ خود کو تو نبی کا چاہنے والا کہتا ہے، غوث و رضا کا ماننے والا کہتا ہے، لیکن یہ بندے تو کب سے ان باتوں میں پڑ گیا کہ تو نے نمازوں کو بھی چھوڑ دیا اور جو ہے شیطان کے راستے پر تو اپنے قدموں کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے شیطان کے راستے پر چلنے سے۔ برادران ملت اسلامیہ اگر یہی پر میرے دوستو آج ذاکر بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، یہی پر اگر دلہا گھوڑے پر بیٹھا ہوتا، یہی پر باجا بج رہا ہوتا تو یہاں پر اتنی بھیڑ جمع ہوتی، عورتیں الگ، مرد الگ، بوڑھے الگ، بچے الگ، سب کے سب نظر آتے، لیکن میرے دوستو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، یا نیک محفل سجائی جا رہی ہے تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، بس گنے چنے لوگ بس گنے چنے لوگ ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں میرے دوست
دوستو جنہیں یہ باتیں پسند ہے، میرے دوستو جنہیں اللہ کا ذکر سننا پسند ہے، رسول کا ذکر سننا پسند ہے، ایسی محفلیں میرے دوستو سجانا پسند ہے، ایسی محفلوں میں بیٹھنا پسند ہے۔ میرے دوستو اگر ایسی محفلوں میں بیٹھے ہو تو یقیناً میرے دوستو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے، اور یہی نیکیاں ہمارے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلہے میاں یہاں پر موجود ہے، میں کچھ اشعار پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ساتھ ہی ساتھ عرض گزارش ہے کہ آپ حضرات کو جو پسند آئے، سمجھ میں آئے، اس پر سبحان اللہ اور الحمدللہ ضرور کہیں۔ سہانا خوبصورت خوش نما ذاکر کا صحرا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کہ سہانا خوبصورت خوش نما ذاکر کا شہرا، کہ سہانا خوبصورت خوش نما ذاکر کا صحرا، اور خدا کے فضل سے، خدا کا فضل آقا کی عطا ذاکر کا صحرا، خدا کا فضل آقا کی عطا ذاکر کا صحرا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی پیاری سنت کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی پیاری سنت کا، ماما بن کے ہے سر پر سجا ذاکر کا صحرا، ماما بن کے ہے سر پہ سجا ذاکر کا صحرا، اور خدا کا فضل آقا کی عطا ذاکر کا صحرا، اور کرم ہے غوث و خواجہ اور رضا مخدوم اشرف کا، کرم ہے غوث و خواجہ اور رضا مخدوم اشرف کا، یعنی صدقہ اختر رضا ذاکر کا صحرا، یعنی صدقہ اختر رضا ذاکر کا صحرا، خدا کا فضل ہے آقا کی عطا ذاکر کا صحرا، کہ دلہا اور دلہن کو دعائیں دینے کی چاہت میں، بڑی فرصت سے امجد نے لکھا ذاکر کا صحرا، خدا کا فضل آقا کی عطا ذاکر کا صحرا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد وآلہ بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ حضرات کو بس یہ پیغام دینا ہے کہ میرے دوستو، باجا حرام چیز ہے، اسے مت لائیے، ناچ گانا یہ حرام ہے،
ان چیزوں سے دور رہیے۔ میرے دوست، ماں باپ تمہیں چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں، وہ باپ جو لکڑیاں لا کر ہمیں چھوٹے سے بڑا کیا، لکڑیاں کاٹ کر، ساٹے لا کر یا دوسرے کام کر کے، کیلی بہ کر، میرے دوست اس نے ہماری ہر خواہشات کو پورا کیا، لیکن جب تم بڑے ہو گئے تو میرے دوست اور باپ کے اوپر بوجھ کو بڑھا رہے ہو۔ میرے دوست کن کن محنتوں سے باپ نے تمہیں بڑا کیا، لیکن جب تم بڑے ہو گئے تو باپ کو کہتے ہو کہ نہیں فلاں باجا آئے گا، اسی وقت میں دلہا بنوں گا، کیونکہ میرے دوست ہنسیں گے، کیونکہ میرے دوست ہنسیں گے کہ اس کی شادی میں باجا نہیں آیا۔ میرے دوستوں کی ہنسی کی طرف مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اگر باجا تمہارے گھر پر آ گیا اور حرام کام اگر تم نے ان کو کر لیا تو میرے دوستو اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے گا۔ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ ساری دنیا ناراض ہو جائے تو چلے گا، میرے دوستو ساری دنیا ناراض ہو گئی تو چلے گا، لیکن اللہ اور اس کا رسول ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہونا چاہیے۔ لیکن آج الٹا ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ میرے دوستو کچھ نوجوان اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوا تو چلے گا، لیکن دوست راضی ہونا چاہیے۔ میرے دوستو اپنا پڑوسی راضی ہونا چاہیے، رشتہ دار راضی ہونا چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے میرے دوستو، کل قیامت کا دن اسی پڑوسی سے تو نیکی مانگے گا یہ نہیں دے گا، تیرے بھائی جس کی فرمائش پر تو نے باجا بولا یہ تیرا بھائی ایک نیکی تو اس سے مانگے گا، یہ تیرا بھائی ایک نیکی نہیں دے گا۔ جو تیرا دوست جس کو خوش کرنے کے لیے تو نے یہ حرام کام کو لایا ہے اور اس سے تو ایک نیکی مانگے گا، وہ تیرا دوست نہیں دے گا، تیرے رشتہ دار تیرے اپنے ایک نیکی تجھے نہیں دے گی۔ کل قیامت کے دن تجھے جنت میں جانے کے لیے اگر ایک نیکی کم پڑے گی، تیرا باپ تجھے ایک نیکی نہیں دے گا، تیری ماں تجھے ایک نیکی نہیں دے گی، تیری بہن تجھے ایک نیکی نہیں دے گی، تیرے دوست برادر بھائی رشتہ دار جتنے ہیں تجھے ایک نیکی نہیں دیں گے، اور تو ان کی رضا کے لیے یہ حرام کام کو لا رہا ہے، اور لا رہا ہے تو لا رہا ہے۔ میرے دوستو ساتھ میں میرے دوستو جتنے ناچ رہے ہیں، جتنے لوگوں نے ناچا، جتنے لوگوں نے ڈانس کیا، میرے دوستو سب کے گناہوں کا صحرا تیرے سر پر ہوگا، کیونکہ تو اگر وہ چیز نہ لاتا، اگر تو وہ چیز باجا نہ لاتا تو کوئی یہاں پر نہیں ناچتا۔ میرے دوستو جیسے ذاکر بھائی نے یہاں پر باجا نہیں لایا، آج وہ گناہوں سے بچ گئے۔ میرے دوستو اگر یہ بھی باجا بولتے تو میرے دوستو یہاں سے وہاں تک سب لوگ مرد سے لے کر عورت تک میرے دوستو سب ناچتے ہوئے نظر آتے تو سب کی گناہوں کا صحرا اس کے سر پر ہوتا، ذاکر بھائی کے سر پر۔ لیکن اللہ میرے دوستو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس گناہ سے بچا لیا، میرے دوستو اس گناہ سے انہیں بچا لیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور میں دعا کروں گا کہ انہیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اس گناہ سے بچا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان گناہوں سے بچا۔ میرے دوستو ماں باپ ہمارے غریب ہے، میرے دوستو ہم نے غربت کی زندگی گزاری ہے، میرے دوستو ہمارے ماں باپ کے میرے دوستو بچپنے کا عالم یہ تھا، ہمارے ماں باپ بتاتے ہیں کہ انہیں ایک جوڑی پہننے کے لیے کپڑا تک نہیں نصیب ہوتا تھا، اگر کوئی گاؤں جاتا تھا تو دوسرے کا کپڑا پہن کر جایا کرتا تھا، دوسرے کا کپڑا ادھار مانگ کر جایا کرتا تھا کہ یار میں سسرال جا رہا ہوں، میں دوست کی طرف جا رہا ہوں، میں فلاں جگہ شادی میں جا رہا ہوں، مجھے تیرے کپڑے دے دے۔ میرے دوستو کپڑے ادھار لے کر جاتا تھا، میرے دوستو کھانے کے لیے ہمیں کوئی چیزیں میسر نہیں ہوتی تھی، گیہوں دیکھنے کو نہیں ملتے تھے، چاول دیکھنے کو نہیں ملتے تھے۔ آج میرے دوستو وہ ماں باپوں نے محنت کر کر کے آج ہمیں وہ دن نہیں دکھائے، آج ہمارے پاس کپڑے اتنے ہیں کیونکہ میرے دوستو ہماری الماریاں ہمارے بچوں کے کپڑوں سے بھرتی ہوئی نظر آتی ہے، ہماری الماریوں میں صرف بچوں کے کپڑے نظر آتے ہیں۔ ہمارے باپ نے محنت کر کر کے ہمیں وہ دن نہیں دکھایا کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں اور ہم دوسروں سے مانگے، وہ وقت اور تھا، ہمارے باپ نے وہ وقت دیکھا تھا اور ہمارے
باپ نے یہ سوچا کہ ہمارے بچوں پر یہ مصیبتیں نہ آئے، لیکن میرے دوست اس باپ نے تمہیں چھوٹے سے بڑا کیا، تمہاری دلی خواہشات کو پورا کیا، تمہارے تمناؤں کو پورا کیا، تم نے جو مانگا وہ لا کر دیا، لیکن جب تم بڑے ہوئے تو باپ کے سامنے اڑ گئے، ابا میں شادی نہیں کروں گا جب تک فلانا بیان نہیں بولو گے۔ برادران ملت اسلامیہ، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ گھر کے اوپر تمہارے میرے دوست گنے کی پتی نظر آ رہی ہے، گھر کے اوپر جو ہے ایک قول نظر آ رہے ہیں، گھر کے اوپر تمہارے پترے نظر آ رہے ہیں، اس 50,000 کو 2-3 گھنٹے کے حرام کام کرنے کے لیے خرچ کرنے سے پہلے تم لوگ اگر اپنے گھر کا جائزہ لے لیتے تو دیکھتے گھر کے اندر ہمارے کھانے پینے کی چیزیں اتنی میسر نہیں، اتنے پیسوں میں اتنا اناج آ جائے گا کہ ہم 2 سال تک کھا سکتے ہیں، 2-3 سال تک کھا سکتے ہیں، گھر کے اوپر ٹین چڑھا سکتے ہیں، یا ٹین ہے تو کچھ نہ کچھ اور گھر میں تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، بس اسے اس حرام کام کو کرنے کے لیے پیسے چاہیے۔ باپ سے جھگڑا کر رہا ہے، ماں سے جھگڑا کر رہا ہے، تم کچھ بھی کرو، تم کیسا بھی کرو، اور کچھ بچے تو بدتمیز اتنے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری اوقات اگر نہیں تھی بچوں کو پالنے کی یا ان کی شادی کرنے کی تو کیوں پیدا کیا؟ افسوس کا مقام ہے میرے دوستو، ایسی اولاد سے میرے دوستو بے اولاد ہونا بہتر ہوتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی مشقتوں کو بھول جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ارے ماں کے دودھ کے ایک قطرے کا اور باپ کے ایک پسینے کے قطرے کا تم حق نہیں ادا کر پاؤ گے۔ اپنے بدن کی چمڑی کو اگر تم اتار کر جوتے بنا لو، اگر وہ چمڑی کے جوتے بھی اگر تم نے اپنے ماں باپ کو پہنا دیے، پھر بھی ان کے پسینے اور ان کے دودھ کا تم حق ادا نہیں کر پاؤ گے، اور انہی ماں باپ کو تم پریشان کرتے ہو، انہی ماں باپ کو تکلیف دیتے ہو۔ اور میرے دوستو پھر بھی اگر ان ماں باپ نے تمہاری شادی کر دی، شادی کرنے کے بعد میرے دوستو چند روز گزرتے ہیں، باپ نے قرضہ لیا 50,000 60,000 یا 1 لاکھ، میرے دوستو آج کے دور میں میرے دوستو 1.5-2 لاکھ سے کم تو شادی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ باپ نے قرضہ لے کر تمہاری شادی کیا، ماں نے قرضہ لے کر شادی کیا میرے دوستو، اور جب تمہاری شادی ہو گئی، جب بیوی آ گئی، آنے کے بعد میرے دوستو 1-2 مہینہ گزرتا ہے یا 6 مہینے گزرتے ہیں، بیٹا ماں باپ کو میرے دوستو الگ نظروں سے دیکھنے لگ جاتا ہے میرے دوستو، اور تھوڑے دنوں کے بعد کہتا ہے کہ ابا میں الگ رہوں گا، تم لوگ میری بیوی کو تکلیف دے رہے ہو، ماں میں الگ رہوں گا، تم میری بیوی کو ڈانٹ رہی ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، جس ماں نے تیرا اچھا برا بچپن سے دیکھا، جس باپ نے تیرا اچھا برا بچپن سے دیکھا، وہ تیرے ماں باپ تیرا گھر کبھی نہیں توڑنا چاہیں گے، بلکہ بس وہ نصیحتیں کرتے ہیں، ان کی عادتیں ہوتی ہے اپنے بچوں کو سمجھانے کی۔ تم چاہے کتنے بھی بڑے ہو جاؤ، ان کے سامنے اگر تمہاری سفید داڑھی بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ تمہیں غلط باتوں سے روکتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر بھی تمہارے ماں باپ کہیں گے کہ بیٹا وہاں مت جاؤ، وہاں پر جانے سے تیرا ایسا ہو جائے گا، تیرے ساتھ برا ہو جائے گا۔ میرے دوستو اپنے ماں باپ ہمیں ان باتوں سے روکتے ہیں جہاں پر ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ میرے برادران ملت اسلامیہ، اور ان ماں باپ کی تم قدر نہیں کرتے، ارے اس ماں کی تو قدر کر لے جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے تجھے میرے دوستو جب دنیا میں لانے کے بعد میرے دوستو تو جانتا ہے اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ میرے دوستو اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر اس ماں نے تجھے اس دنیا میں لایا، اور لانے کے بعد میرے دوستو اس ماں نے تجھے چھوٹے سے بڑا کیا، اپنا دودھ پلایا، اور میرے دوستو جب تو نے بچپن میں بستر پر پیشاب کر دیا تو اس گلے کی جگہ تیری ماں سو گئی، اور میرے دوستو تجھے سوکھے میں سلایا۔ میرا برادران ملت اسلامیہ، ماں باپ نے اپنی منہ کا نوالا تمہیں کھلایا، کہیں ہمارے بچے بھوکے نہ رہ جائے، آدھی پیٹ کھا کر ماں باپ نے میرے دوستو اپنے بچوں کے پیٹ کو بھرا ہے، اپنے بچوں کو پیٹ بھر کھلایا ہے، لیکن وہی بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، کہتا ہے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ میرے دوستو شادی ہونے کے بعد میرے دوستو وہ میرے دوستو ماں باپ سے الگ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو یہ 50,000 یا 1 لاکھ کا قرضہ لیا تھا تیری شادی کے لیے، اب یہ اس کو کون پورا کرے گا؟ اس کو لوگوں کو کون دے گا؟ میرے دوستو قرضہ لے لے کر باجا بولنے لگایا، قرضہ لے لے کر تو نے حرام کام
نکاح کروا لیے اور جب تیری شادی ہو گئی تو اتنا مطلبی ہو گیا، اتنا خود غرض ہو گیا کہ تو نے جو ہے اپنے جس ماں نے تجھے دنیا میں لایا، دودھ پلایا، چھوٹے سے بڑا کیا، جس باپ نے تیری ہر خواہش کو پورا کیا، ان ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کی باتوں کو مت سنو، بیوی سے بھی محبت کرو، بے پناہ محبت کرو، لیکن ماں سے بھی محبت کرو، کیونکہ ماں کا، میرے دوستو، بیوی کے حق سے زیادہ ماں باپ کا حق تم پر ہے۔ بیوی کا حق تو کم ہے لیکن ماں باپ کا حق تم پر اس بیوی سے بھی زیادہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اس لیے اگر ماں باپ ہماری شادی کرتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو میرے دوستو، بلکہ انہیں ہمیں اف تک نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہم لوگ کبھی ڈانٹ دیتے ہیں، کوئی بوڑھا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کئی طرح طرح کے میرے دوست باپ کو غلط الفاظ سے وہ لوگ نام لیتے ہیں، وہ بچے نام لیتے ہیں جن بچوں کو محنت اور مشقت کر کے جس باپ نے پالا، جس ماں نے پالا۔ میرے دوست، ماں سے بھی محبت کرو، باپ سے بھی محبت کرو، بیوی سے بھی محبت کرو، اور گھر میں جتنے لوگ ہیں سب سے محبت کرو، اور گھر میں محبت کا ماحول قائم رکھو، اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں دینی ماحول بنانے کی کوشش کرو۔ اب اگر بھائی، ہم 2-3 بھائی گھر میں ہیں، ایک دوسرے سے کہتے رہو کہ بھائی آذان ہو گئی ہے چلو نماز کے لیے چلتے ہیں، ابا آذان ہو گئی ہے چلو نماز کے لیے چلتے ہیں، بھائی آذان ہو گئی ہے نماز کے لیے چلتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اپنی ماں سے بھی کہو کہ اماں آذان ہو گئی ہے نماز کو ادا کر لے، بیوی آذان ہو گئی ہے نماز کو ادا کر لے۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن ایسا ہم ماحول بنانے کی کوششیں نہیں کر رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ہر گھر میں اسلامی ماحول بنانے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ العظیم جس وقت اسلامی ماحول تم گھر میں بنا لو گے، جب تم علم دین کو حاصل کر لو گے، اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ کبھی باپ کو بڈھا کہنے کی ہمت نہیں ہوگی، بلکہ کہو گے اگر باپ کو اگر میں ناراض کر دوں گا تو میرے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، کیونکہ میرا باپ میرے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کو کہو گے کہ یہ ماں میرے لیے جنت ہے، کیونکہ میرے ماں کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر ماں کو ناراض کر دیا تو جنت مجھے نہیں ملے گی، ماں باپ اگر ناراض ہو گئے تو ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے بھائی کا حق کیا ہے وہ تو جان لے گا، بہن کا حق کیا ہے تو جان لے گا۔ اسی طریقے سے گھر سے سب اگر علم حاصل کر لیا تو میرے دوستو گھر میں سب سے حسن سلوک سے تو پیش آئے گا، سب سے تمیز سے پیش آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کیونکہ میرے دوستو ہم لوگوں کو علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور گھر میں میرے دوستو جہاں تک ہو سکے ساس اور بہویں، یہاں پر کچھ میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، بہویں اپنی ساس کو ماں سمجھ کر ان کے ساتھ اپنی زندگی کو بتائیں۔ اگر ماں نہیں سمجھ سکتے تو اتنا سمجھ لو کہ یہ میری شوہر کی جنت ہے، یہ میرے شوہر کی جنت ہے۔ اگر میری شوہر کی جنت ہم سے ناراض ہو جائے گی تو ہمیں جنت کہاں ملے گی؟ اور اگر ساس بھی اپنی بہو کو بیٹی سمجھ لے تو یقیناً میرے دوستو گھر میں جھگڑے نہ ہوگی۔ میرے دوستو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو مائیں ہوتے ہیں، جو مائیں ہوتی ہیں اپنی بیٹیوں سے تو محبت کرتی ہے لیکن بہوؤں سے نفرت کرتی نظر آ رہی ہے، اور کچھ بہویں اپنی ماؤں سے تو محبت کرتی ہے لیکن ساس سے نفرت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ اپنے دلوں سے نفرتوں کو نکالو اور گھر میں میرے دوستو، کیونکہ اس وقت تمہارے شوہر، میرے دوستو شوہر نے اگر بیوی کی طرف سے تھوڑا سا بول دیا تو فوراً ماں اور گھر کے لوگ کہتے ہیں بیوی کا سننے والا غلام بن گیا ہے۔ اگر وہ ماں کے سننے والا اگر ماں کی سن لیتا ہے تو فوراً بیوی اور اس کے ساتھ سسر کہتے ہیں کہ یہ صرف ماں کا سنتا ہے، بیوی کا کچھ نہیں سنتا۔ میرے دوستو بیچ میں شوہر کی پسائی کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو ایسا نہ کرے، میری ماں اور بہنوں ایسا نہ کرے۔ میرے دوستو میں آپ حضرات سے صرف یہی کہنا چاہوں گا، اگر آپ کے گھر میں بہویں ہیں تو آپ انہیں بیٹیوں کی طرح رکھیں، انہیں بہو مت سمجھو، اپنی بیٹیوں کی طرح رکھو۔ اور اگر
ان بہوؤں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ساس کو جو ہے اپنی ماں کی طرح سمجھے، اپنی ماں کی طرح ان کا خیال رکھے، یقیناً گھر سے جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں بس یہی دعا کروں گا کہ جو بھی واعظ و نصیحت میں نے کی، اگر اس واعظ و نصیحت میں میرے کہنے میں، آپ حضرات کے سننے میں اگر لفظاً قصداً سہواً اگر کوئی غلطیاں خامیاں جانے انجانے میں زیر زبر نقطے پیش کی جو بھی غلطیاں ہوئی ہو، پروردگار عالم ان غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم تمامی لوگوں کو گناہوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص دعا کروں گا کہ ہمارے ذاکر بھائی کے گھر سے جتنے مرحومین گزر چکے ہیں، پروردگار عالم تمام کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور یہاں پر جتنے محفل بیٹھی ہے، اگر کسی کے گھر سے جتنے چھوٹے بڑے مرد عورت بوڑھے بچے جتنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی روزی روزگار میں بے پناہ خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور بری باتوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمیں مسجد اور مدرسوں کو آباد کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص پروردگار عالم ہمیں ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے نفرت کو، بغض کو، حسد کو، جلن کو دور فرما کر ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے اور ایک دلی کے ساتھ رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے